ہمارے ساتھ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہیں محترمہ؟ وعلیکم السلام، میں طفیل بات کر رہا ہوں ساہیوال سے۔ ہاں جی، تو خیر میرا صاحب ایک سوال ہے ساشا صاحبہ سے، میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ جی جی پوچھیں، آپ نے فون تو کیا۔ اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں نا بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں عورت کے آزادی کے لیے، عورت کے حقوق کے لیے۔ کیا یہ تحریکیں مرد کے حقوق کے بھی نہیں چلیں؟ یہ مرد کے حقوق نہیں ہے اس معاشرے میں؟ ٹھیک ہے، ساشا صاحب کا سوال ہے۔ جی سوال رپیٹ کریں گے آپ؟ تھوڑی سی ان کی سنب آواز تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ عورت کی حقوق کے لیے بہت تحریکیں چلتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں۔ مرد کے حقوق کے لیے تو کوئی تحریک نہیں چلتی۔ ساہیوال سے آپ وہاں سے شروع کریں نا ایک کام۔ ہاں جی، تو نہیں انہیں کہیں کہ اب دیکھیں نا، جو طبقہ محکوم ہوتا ہے تو اسی پہ تحریکیں چلیں گی نا۔ آپ پہ ہوتا تو مردوں پہ چلتی۔ جب بیچارے میٹریارکی تھی، بچتے ہی کہاں پہ 25 میٹریارکی گھنٹے تھی کام جب، کرتے ہیں، ان کے میرا پاس حال تحریک کا وقت ہی نہیں عورتوں بچتا۔ تھا، میٹریارکی تھی جب تو مردوں پہ بھی ہاں مطلب اب دیکھیں نا، اب اگر آپ اپنی بیویوں کے یا اپنی گھر میں اپنی بہنوں کے، اپنی ماؤں کے، اپنے گھر کی موجود تمام عورتوں کے ساتھی ہیں تو آپ کو یہ تحریکیں تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یار میری بہن جب گھر سے باہر نکلتی ہے، واقعی ہی جب وہ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، کسی کام کے لیے نکلتی ہے، اس کو یہ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتا کہ ہم باقی نہیں چاہتے کہ کوئی مرد ان پر بری نظر ڈالے، ہم نہیں چاہتے کسی قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے ان کو کسی قسم کی تنگی آئے، ہم نہیں چاہتے کہ ان کو دوسری جنس سمجھا جائے، ہم نہیں چاہتے نا۔ تو ہم ایک دوسری سیف جنس بھی نہ ایک سمجھا سیف ایک سیف ایک سیف نہیں سر، آپ ان کو انسان سمجھ لیں، یہ بہتر ہے۔ ایک سیف معاشرہ، آپ ایک سیف سماج جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی، بیٹیاں، بہنیں پروان چڑھیں، ٹھیک ہے، ہم وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ تحریکوں کا مقصد بھی کوئی اینٹی مین ہونا نہیں تھا ہوتا، کوئی آپ کو مردوں کو گولیاں مار کے ختم نہیں کر دینا، اوبیسلی آپ سے ہم زندہ ہیں، ہم سے آپ زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کے لیے ایک سیف اسپیس، ایک سیف معاشرہ، ایک خوبصورت معاشرہ جنم دینا جہاں پہ آپ مل جل کے کام کر سکیں۔ تو یہ اس لیے تحریکیں ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں، آپ پھر سمجھے نا کہ 119 ملین عورتوں کی ہے، 20 ورلڈ جینڈر رپورٹ آئی تھی 2023 میں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی 49% جو بچیاں ہیں 19 سال سے کم، وہ ابھی تک اسکول نہیں جا پائی، نہیں گئی، نہیں آپ نے ان کو تعلیم دی۔ ابھی بھی ہم مطلب وہ ہے چیزیں، ٹھیک ہے، کاروکاری بنی جیسے واقعات ہوتے ہیں ابھی بھی کیسے گاؤں صاحب میں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خیال سے؟ جی میں ایک بات میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈ میں نے کی، شاید وہ جن سے مراد جیسے اسپیشیز میں سمجھا جو ایک صنف اور جنس کا جو تعلق ہے، لیکن اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ہمارے معاشرے میں نہیں ملتے ہیں، ویری ویری ٹرو بات۔ جب ہم دیکھتے ہیں ان اداروں کو جو کہ اس طرح کی موومنٹس کو لیڈ کرتے ہیں، تو ہمیں ان پہ شک نہیں، یقین ہوتا ہے کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں نام لے کے بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، پر پرومیننٹ لوگ ہیں، ہوپ وہ مائنڈ نہیں کریں گے۔ جیسے عورت مارچ ہے، اٹس این اٹر فراڈ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے حقوق کے نام پہ ہو رہا ہے، اینڈ دس از ہاؤ وی بلڈ دا کیس، این ایکڈیمک کیس فور اٹ، کہ کسی بھی اینٹی، بایولوجیکل اینٹی ہو، لیگل اینٹی ہو، کارپوریٹ اینٹی ہو، انسان کی بات ہو رہی ہو، کمپنی کی بات ہو رہی ہو، جب آپ اس کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ پہلے سے اس کی ایک ڈیفینیشن طے کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اب جو ہمارے پاس جو فیمنزم کی موومنٹ جو چل رہی ہے پاکستان میں، اس نے عورت کی ڈیفینیشن ہی ختم کر دیا کہ عورت ہوتی کیا ہے۔ ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ کوئی ایک مرد اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے کہ میں عورت ہوں، یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں آپ عورت ہیں۔ میں شاہزادہ صاحبہ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ سیف نہیں ہیں، وچ از دا ریزن کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ نے پنجاب کی کئی یونیورسٹی جو وومن اونلی یونیورسٹیز تھیں، ان کے اندر آپ نے ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ مردوں کو اسپیس دے دی ہے۔ اب وہ مرد، خواتین کی یونیورسٹی ہم جب بات کریں صرف خواتین کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سیف اسپیس ہے جس میں کوئی مرد نہیں جائے گا، وہاں پہ جو واش رومز ہوں گے صرف عورتوں کے ہوں گے، جو ان کے چینجنگ رومز ہیں صرف عورتوں کے ہوں گے، جو سپورٹس ہوگی صرف عورتوں کی ہوگی۔ آپ نے مردوں کو اس کے اندر داخلے کی اجازت دے دی ہے، جو انہی واش رومز میں بھی جایا کریں گے، انہی پرائیویٹ رومز میں بھی جایا کریں گے، وہ سپورٹس بھی جو ان مینی کیسز فل باڈی کانٹیکٹ سپورٹس، ان میں بھی حصہ لیا کریں گے، وہ ہیں مرد۔ تو ہم جب اس چیز پہ کرٹیسائز کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ لوگ مسوجنسٹ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نو، یو آر لوزنگ دا ٹریک، کہ آپ مردوں کو صرف ان کی سیلف ڈکلیریشن پہ عورتیں مان کے آپ عورتوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ عورتوں کو ایک سول سپیس دی گئی ہے، تو صرف میں نے واش رومز وغیرہ کی بات کی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے کے جائیں تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کی ڈیزگنیٹڈ سیٹس ہیں پارلیمنٹ میں، کہ یہاں پہ صرف عورتیں الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہیں۔ آپ کی ان موومنٹس نے مردوں کو حق دے دیا کہ آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ خود کو عورت کہو، تو ان سیٹوں پہ جو صرف عورتوں کے لیے ان پہ بھی مردوں کا قبضہ ہو جائے گا۔
جہاں جہاں عورت کو ایک ڈیزیگنیٹڈ اسپیس ملی گئی ہے وہ آپ خود مردوں کے حوالے کر رہی ہیں صرف اس بیس پہ کہ ایک مرد نے خود کو عورت کہا ہوا ہے, اس کا سیلف ایکسپریشن ہے. جب آپ نے عورت کی ڈیفینیشن ہی ختم کر دی ہے کہ عورت ہوتی کیا ہے, دین یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں, بیکاز یو آر دا کلپریٹ. آپ آرسنسٹ ہیں, آپ فائر فائٹر کے طور پر خود کو پریزنٹ نہ کریں. مفتی صاحب یہ جو اس پہ ایک سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تاریخ, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب ہم اس چیز پر جاتے ہیں جو کہ بنیاد ہے, کیا کہیں پر بھی جب ہم ہمسائے کے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام, جب آپ کسی بھی راستے سے پتھر ہٹانا بھی آپ کے لیے نیکی ہے, تو وہاں پر تو کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق ماریں. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب حق دینے کی بات کی جائے, اور اسلام نے حق مانگنے کی تو بہت کم بات کی ہے, اسلام نے تو حق دینے کی بات کی ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, وہاں پر ہے کہ اپنے قربا کا حق دو. کہیں بھی آپ کو الا ماشاء اللہ یہ نہیں ملے گا کہ کہیں پر حق مانگنے کی بات کی گئی ہو. ہر جگہ پہ یہ ہے کہ فلاں کا حق ادا کرے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور جہاں پہ پارہ نمبر 15 کے اندر ہی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, کہ اپنے جو قربا ہیں, آپ کے جو قریبی ہیں, ان کا حق ادا کرو. تو یہ مانگنے کا لفظ وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا نکل آیا کہ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی مجھے اگر کسی سے حق مانگنے کی ضرورت ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ سے دوری کے باعث ہی ایسا معاملہ ہے. اگر تعلیمات اسلامیہ کے مطابق خواتین اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان لیں, اسی طرح مرد حضرات اپنے حقوق اور فرائض کو پہچان لیں, تو یہ مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے. اگر میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں, آپ زمانہ جاہلیت کی اگر بات کر لیں, تو تب عورت کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک وہ باپ کے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ 2-4 کیسز ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے تو آج بھی وہ بندہ جناب اس نام کے اوپر کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے یا اس بیٹی کو قتل کر دیتا ہے. یہ چند کیسز ہیں. لیکن اگر جس بندے نے بھی اسلام کا مطالعہ کیا, جس بندے نے بھی اسلام کو صحیح معنوں میں پڑھا, تو اب زمانہ جاہلیت لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میرے کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ وہ مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ہمیں مبارکباد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں رحمت عطا فرمائی ہے. اس قدر وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں. جب اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے کہ یار مطلب ایک سمجھانے کی غرض سے یا سوال نبی تو صلی ہر اللہ علیہ ذہن میں وسلم کی آتا وہ ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے کہ 2 بیٹیوں سبحان اللہ. تو جب وہ پوچھا جائے کہ بھئی مبارکباد, لوگ تو اس کو وصول نہیں کرتے یا کئی لوگ تو اس مبارکباد کو پسند نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں یار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ایسے ہوگا میرے قریب جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں. تو دیکھیں نا, اسلام نے تو عورت کو اتنا حق, صرف اور صرف خاتون سے ایک تقاضا کس چیز کا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی, اپنے خاوند کی فرما برداری کرے. جب وہ فرما برداری کر لیتی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمایا بیٹا, اس ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت رکھ دی گئی. اسی طرح بیٹے کو حکم کیا ہے کہ اپنی ماں کی فرما برداری اس حد تک کر کے 3 درجے تیرے اوپر باپ سے بھی زیادہ ماں کی فرما برداری لازم ہے. تو میرے خیال سے اگر ان تمام چیزوں کو صحیح معنوں میں پڑھ لیا جائے اور زندگیوں میں شامل کر لیا جائے, نہ تو کہیں احتجاج کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی جگہ پر حق مانگنے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف تعلیمات اسلامیہ کو نا ہم نے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم بچے کو قرآن پڑھا کے نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا. بچے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا, ہم کہتے نہیں ہم نے بچے کو مسلمان کر دیا, اس کا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا, 6 کلمے سکھا دیے, ایمان کی صفات سکھا دی, اس کا نکاح کر دیا. بھئی باقی چیزیں کس نے سکھانی ہیں؟ ایک معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ابھی بڑی اچھی بات ہوئی, ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے آپس میں لڑتے ہوئے تو اس کے ذہن میں وہ ایک لڑائی کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ہم تمام چیزیں جو اسلام کی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی آنے والی نسلوں تک پیش کر دیں تو یہ تمام کے تمام جو حقوق اور حقوق کی جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی. آخر میں وہ جملہ کہ کوئی بھی اگر مرد اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کر دیتا ہے یا خاتون اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر دیتی ہے, یاد رکھیں جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا نا تو اس نے کہا تھا, قرآن میں جس کا تذکرہ ہے, والا ادلنہم والا امنینہم والا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام والا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. شیطان نے بھی یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں دنیا میں جا کے
تو تغیر خلق اللہ والا معاملہ کروں گا، یعنی مردوں کو کہوں گا کہ وہ خواتین کی طرح بن کر سامنے آئیں اور خواتین کو کہوں گا کہ مردوں کی طرح بن کر سامنے آئیں۔ تو میری یہ آپ سب سے سننے والوں سے ایک گزارش ہے کہ شیطان کی اس قسم کو پورا نہ کریں، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے میں ہی خوش رہیں اور اسی کے اندر عافیت ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا جی، ڈراپ ہو گئی ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال سے وہ جو مرد عورت والی بات چل نکلی ہے، میرے خیال سے یہ LGBTQ کے رائٹس پہ ہے، یہ آپ کا شو ویسے ختم ہونے کو ہے، تو اس پہ کسی اور ایک الگ نشست رکھے اور تاکہ اس کا پھر شروعات سے کریں۔ ابھی میرے خیال سے کالر آ گئی جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اچھا، مجھے ڈراپ ہو گئی ہے تو میں اس ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹ ہیز ٹو اسٹے آن ریکارڈ کہ یہ جو عورت مرد کی بات اور ٹرانسجنڈرزم کی بات ہوئی ہے، ساشا صاحبہ کا یہ کامنٹ کہ یہ LGBTQ کے رائٹس کی بات ہے، آئی ایگری ود دیٹ، تو میں اپنا ایگریمنٹ آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسجنڈرزم کے حقوق کی بات LGBTQ کے رائٹس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا جناب کا ایسا صاحب۔ آپ اچھا جی، کال ہے جی، السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ ہاں جی کاشف صاحب۔ جی میرا سوال ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت برابر ہیں اور صرف تقوی کی بنیاد پہ انہیں برتری حاصل ہے، لیکن جب گواہی کی بات آتی ہے تو عورت کی گواہی جو ہے وہ دو جو ہیں وہ مرضی ایک گواہی کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلی اس کے مختصر سا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر خاتون کی گواہی کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، وہاں بھولنے کے حوالے سے ساتھ علت بتا دی گئی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اسلام کوئی حکم لگاتا ہے نا، تو پھر جو ماننے والا ہے اس کے لیے قطع نظر اس کے کہ وہ حکم اس کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، اگر وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یقینی طور پہ وہ اس کی عقل سے بالا ہوگا، لیکن اسی حکم پر عمل کرنے میں عافیت ہے۔ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، آگے تفصیلی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر وہاں فرمایا کہ اگر ایک بھول جاتی ہے خاتون تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی، یعنی خواتین کے اندر چونکہ ایک بھولنے کی صفت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے حکم فرمایا کہ جہاں پہ گواہی کی بات ہو وہاں پر دو خواتین کی گواہی ہو اور ادھر ایک مرد کی، تو یہ دونوں برابر ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے اس پر بھی پھر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ جہاں تک شہادت کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہوا کہ آپ نے گواہی کیا ہے، اور آپ گواہی دیتے ہوئے بھی یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے اس کا جواب کس کو دینا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف رہے۔ ساشا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لیں۔ قائد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔